السلام علیکم۔ آج میں بات کرنا چاہتا ہوں پرویز الہی صاحب کی گرفتاری کے بارے میں، جس میں 3 MPO کے تحت ان کو لاہور سے گرفتار کیا گیا ہے، جو کہ اسلام آباد کی پولیس نے ان کو گرفتار کیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ 3 MPO کیا چیز ہے۔ یہ قانون ہے دی ویسٹ پاکستان آف مینٹیننس آرڈیننس 1960 کا قانون ہے، جس کے سیکشن 3 کے تحت کوئی بھی مجسٹریٹ یا گورنمنٹ ایک آرڈر پاس کرتی ہے کہ مفاد عامہ کو کسی شخص سے خطرہ ہے، اس کے کسی ایکٹس کی وجہ سے، کسی عمل کی وجہ سے، یا وہ پری جوڈیشل پبلک سیفٹی کے اگینسٹ کام کر رہا ہے۔ اسی طرح گورنمنٹ کسی بھی شخص کے بارے میں آرڈر پاس کر سکتی ہے، موسٹلی وہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ، جس میں ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کو یہ پاورز دی گئی ہیں، یا گورنمنٹ کسی بھی صوبے کی گورنمنٹ کو یہ پاورز دی گئی ہیں کہ ایسے شخص کے خلاف آرڈر پاس کرے، پولیس کو اختیارات دے، وہ اس کو اریسٹ کریں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پرویز الہی صاحب تو نیب کی حراست میں تھے، وہ چلے گئے ہائی کورٹ نے واضح طور پر یہ حکم جاری فرمایا ہے کہ ہائی کورٹ ان کو رہا کر رہی ہے، اور نیب کو اگر اس شخص کی ضرورت ہے تو ود آؤٹ اینی پرمیشن وہ اس کو خود گرفتار نہیں کرے گی، کورٹ سے پرمیشن لینا ضروری ہے۔ اسی طرح کوئی بھی ادارہ پاکستان کا کوئی بھی ادارہ ہے، بغیر کسی وجہ کے اور ود آؤٹ اینی پرمیشن، کورٹ کی اجازت کے بغیر ان کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا۔ اس آرڈر کے باوجود بھی اسلام آباد پولیس نے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کے آرڈر پر ان کو اریسٹ کر لیا ہے۔ کیا یہ قانونی طور پر درست چیز ہے یا درست چیز نہیں ہے؟ دیکھیں، پبلک آرڈر ایشو کر دینا، کسی کی گرفتاری کر دینا، وہ تو ایک اختیارات حاصل ہیں، کسی بھی ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کو اختیارات حاصل ہیں کہ وہ 3 MPO یا 16 MPO کے تحت کسی کی وارنٹ کا اختیار ان کو حاصل ہے، وہ ان کو گرفتار کر سکتے ہیں۔ لیکن مسئلہ اس کے اندر یہ آ گیا ہے کہ اس کے لیے قانون یہ کہتا ہے کہ اگر اس ڈسٹرکٹ کی ٹیریٹوریل جورسڈکشن کے اندر وہ شخص کو ایسی ایکٹیویٹی کر رہا ہو جس سے پبلک سیفٹی کو خطرہ ہو۔ اب وہ تو تھے نیب کی حراست میں تھے اور تھے بھی لاہور میں، ادھر اسلام آباد ڈسٹرکٹ میں وہ موجود ہی نہیں تھے، تو کس طرح یہ ڈٹرمائن کیا جائے گا کہ انہوں نے کوئی ایسا ایکٹ کیا ہے یا ایسا اقدام کیا ہے یا پری جوڈیشل اس طرح چل رہے تھے جس سے اسلام آباد کی سیفٹی ڈسٹرب ہو رہی تھی؟ یہ کویسچن ہے، اور یہ کویسچن ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ، گورنمنٹ، پروونشنل گورنمنٹ اور یہ فیڈرل گورنمنٹ نے یہ ڈٹرمائن کرنا ہے، کورٹ کو یہ سیٹسفائی کرنا ہے کہ وہ ایسے اقدامات کر رہے تھے۔ دوسری جو خطرناک سب سے اہم بات یہ ہے، کیونکہ ہائی کورٹ آرڈر کر چکی ہے، اور آرٹیکل 204 کے تحت اگر کوئی بھی ہائی کورٹ آرڈر کرتی ہے تو تمام ادارے اس آرڈر کے پابند ہیں۔ اگر اس آرڈر کی وائلیشن کی جاتی ہے تو کنٹیمپٹ آف کورٹ آتی ہے۔ تو یہ جو اختیارات یوز کیے گئے ہیں، یہ میں تو سمجھتا ہوں ہو سکتا ہے یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کے ہی زمرے میں آتے ہوں، کیونکہ اگر انہوں نے ان کو اریسٹ کرنا تھا تو اریسٹ کرنے کے لیے لامالا اس عدالت سے پرمیشن لینا تو ضروری تھی۔ عدالت نے یہ تو نہیں روکا کہ آپ کسی کو آپ گرفتار نہیں کر سکتے، لیکن اس کے اوپر یہ سینکشن لگا دی گئی کہ اگر آپ کو ان کی ضرورت ہے تو آپ آئیں کورٹ کے اندر پرمیشن سیک کریں، پرمیشن سیک کرنے کے بعد آپ اس کو اریسٹ کر سکتے ہیں۔ اب یہ کیونکہ قانونی معاملہ ہے، ان کی اریسٹ تو ہو چکی ہے، اب اریسٹ ہونے کے لیے یہ ہے کہ یہ جو پبلک مینٹیننس ہے 3 مہینے کے لیے یہ ڈیٹینشن جاری رہتی ہے۔ اگر 3 مہینے سے اوپر ہونے لگے تو اس سے پہلے ایک بورڈ مقرر کیا جاتا ہے جس میں ہائی کورٹ کے سینئر ایک جج صاحب ہوتے ہیں اور ایک سینئر گورنمنٹ کا سرونٹ ہوتا ہے، گورنمنٹ آفیسر ہوتا ہے، جو وہ بورڈ تشکیل دیا جاتا ہے، اس کے ممبران ہوتے ہیں اور وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں۔ کیونکہ اب یہ معاملہ اس طرح کا ہو چکا ہے
جس میں یہ ڈیٹینشن لگتی تو فیئر نہیں ہے، لیکن اب اس ڈیٹینشن کو ختم کرنے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کو رجوع کرنا چاہیے اور لاہور ہائی کورٹ میں بھی رجوع کرنا چاہیے۔ رجوع کرنے کے بعد وہ اس کو ڈکلیئر کریں گے کہ یہ جو ڈیٹینشن ہے وہ امپراپر ہے، اللیگل ہے۔ تو ایسی ڈیٹینشن جو عدالتوں کے آرڈرز کو سبوٹاج کیا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ڈیٹینشن لیگل نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اداروں کو بھی چاہیے کہ عدالتوں کے احترام میں کام کریں۔ اگر مثال کے طور پر کسی عدالت نے کوئی حکم جاری بھی کر دیا ہے، بے شک جائیں اس میں پرمیشن سیک کریں، پرمیشن سیک کرنے کے بعد آپ جو ہے جو فیصلہ کرنا چاہتے ہیں وہ کریں۔